کیتھرین کی رسالتی سرگرمیوں کے اثرات پہلے پہل سینا میں ہی رونما ہوئے۔ 1370 میں ہی سینا میں ایک شخص اندریاس نامی رہتا تھا جو اپنے وقت کا امیر ترین آدمی تھا، مگر جتنا وہ بدنی امیر تھا اتنا ہی دل کا غریب تھا۔ اس میں نہ تو محبت خدا اور نہ ہی خوف خدا تھا۔ وہ جوا بازی اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنی دولت ذخیرہ کرنے میں مصروف رہتا اور گناہوں کی چکی اور مال کی گرفت میں پھنستا جا رہا تھا، اور اسے یہ خیال کہیں چھو کر بھی نہ گزرا تھا کہ اسے خداوند کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ہمیشہ خداوند اور اس کے مقدسین کے خلاف کفر بکتا رہتا۔ دسمبر 1370 میں جب اس کی عمر ابھی 40 برس کی ہی تھی کہ ایک جان لیوا بیماری نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ کوئی بھی دوا اس پر اثر نہ کرتی تھی، لہٰذا وہ موت کی وادی کے قریب تک ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر معافی اور پشیمانی کا کوئی نشان اس کے چہرے پر نمودار نہ ہوا۔ اس کے عزیز و اقارب اس کی ابدی زندگی کے لیے فکر مند تھے، لہٰذا انہوں نے مقامی کاہن کو بلا بھیجا تاکہ وہ مریض کو یاد کرا سکے کہ مرنے سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ گناہوں سے معافی کے بعد ہی وہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جائیداد اور وراثت کی وصیت بھی تیار کریں، مگر وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی نہ تو گرجے میں قدم رکھا اور نہ ہی کبھی کسی خادم کو خاطر میں لایا، اس پر کسی اصلاح کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے عزیز و اقارب اسے سمجھاتے اور وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جائے، مگر نہ تو آگ کا ڈر اور نہ ہی الہی رحمت کی دعوت اسے اعتراف کی شفا بخش ساکرامنٹ کو حاصل کرنے کی طرف لا سکے، اور کہ وہ تو سیدھا بڑی تیزی سے اپنے گناہوں اور پاپوں کی گٹھڑی اٹھائے ابدی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فادر صاحب اس کی اس حالت پر بہت افسردہ اور کربناک درد میں مبتلا تھے اور مسلسل 3 دن اور 3 راتیں مریض کو سمجھانے اور توبہ کی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی دعا اور ہدایت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدبخت انسان لگاتار فادر صاحب کی بات ماننے سے انکار کرتا رہا۔ یوں وہ سیدھا اور ہمیشہ کے لیے ابدی ہلاکت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔